بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی محنت کے لیے، اس کام کے لیے اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل رمضان میں سے آج کی تعلیم ہے چیپٹر 2 پیج نمبر 682۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو مل جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت حضرت فرماتے ہیں اس حدیث میں کا اول مضمون تو سابقہ روایات میں ذکر ہو چکا ہے، آخر میں شب قدر کی چند علامات ذکر کی ہیں جن کا مطلب صاف ہے کہ کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی ہے، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامات بہت سی روایت حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لامودی نہیں ہیں۔ عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب رحمۃ اللہ علیہ بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23 شب کا قصہ ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزوں کا تعلق امور کشفیہ سے ہے اور جو ہر شخص کو محسوس نہیں ہوتے۔ دوسری حدیث ہے صفحہ نمبر 684 میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں نہایت جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات کو دعا کے ساتھ مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسری عبادات کے۔ ابن رجب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں بلکہ مختلف عبادات میں جمع کرنا افضل ہے، مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے۔
کہ سابقہ حدیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔